السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں MIS وائس۔ ناظرین، کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس بادشاہ کو ایک دن رات کو ایک عجیب خواب نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ آج آؤں یا کل آؤں۔ بادشاہ ڈر گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن دوبارہ بادشاہ کو وہی خواب آیا تو بادشاہ نے اپنی بیٹی ہانیہ سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ شہزادی ہانیہ خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتی تھی۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ اس خواب میں وہی عورت آ کر پوچھے کہ آج آؤں یا کل، تو آپ اسے کہہ دینا نہ آج آؤ اور نہ کل، بلکہ ابھی کے ابھی آ جاؤ۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی بات پر عمل کیا۔ رات کو وہی خواب میں آ گئی اور پہلے والا سوال عورت سے کہا تم ابھی کے ابھی آ جاؤ۔ یہ سن کر عورت مسکرائی اور غائب ہو گئی۔ صبح بادشاہ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا تو ایک درباری نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اپنی ہی فوج کو حکم دے دیا کہ جنگ کی تیاری کی جائے، مگر دشمن فوج نے اچانک حملہ کیا تھا، اس لیے اس کے حملے کا جواب دینا اتنا آسان نہ تھا اور بادشاہ کی فوج کو پاسبائی اختیار کرنا پڑی۔ جب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اب شکست یقینی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر گھنے جنگل کی طرف نکل گیا۔ بادشاہ کو جنگل میں ہی شام ہو گئی۔ بھاگ بھاگ کر شہزادی کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ جنگل کے باہر بادشاہ کو ایک گھر نظر آیا تو بادشاہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے جب دروازہ پر دستک دی تو باہر ایک آدمی آیا جو بادشاہ کے دربار کی وزارت کر چکا تھا۔ اس نے بادشاہ کو پہچان لیا۔ بادشاہ نے وزیر کو سب کچھ بتا دیا۔ وزیر نے کہا کہ عالی جاں، آپ جتنے دن چاہیں میرے گھر میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے میرے اوپر بہت سارے احسانات ہیں اور آپ کی خدمت کر کے مجھے بہت اچھا محسوس ہوگا۔ رات ہوئی تو بادشاہ کو وزیر اور اس کی بیوی کی باتوں کی آواز آئی۔ وزیر اپنی اب پتہ نہیں کتنے دن ہمارے گھر رہے گی، اب یہ بادشاہ نہیں بلکہ فقیر بن چکا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی یہ بات سنی تو اسے بہت افسوس ہوا اور صبح ہوتے ہی شہزادی کو ساتھ لے کر وزیر کے گھر سے نکل گیا۔ وزیر نے روکنا چاہا تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کی مہمان نوازی سے کافی متاثر ہوا ہوں، اب مزید آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ بادشاہ آگے بڑھا تو سرحد کے پار ایک چھوٹی سی ریاست میں داخل ہوا۔ اس ریاست کے نواب نے بادشاہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ وہ نواب بادشاہ کا پرانا دوست تھا۔ جب اسے حقیقت کا پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ نواب بادشاہ کو اپنے گھر لے آیا اور پہلے ہی رات نواب کی بیوی مر گئی۔ نواب ایک عامل کو اپنے گھر لے آیا تو عامل نے اپنے عمل سے نواب کو بتایا کہ جو مہمان آپ کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں یہ آپ کے لیے
بہت ہی منحوس ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو چپکے سے نواب کے گھر سے ہی روانہ ہو گیا۔ کو اپنے محل کی عیش و عشرت بہت یاد آ رہی تھی۔ آگے جا کر بادشاہ کی نظر ایک اور محل پر پڑی۔ بادشاہ کو یہ جگہ کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ اچانک بادشاہ کو یاد آیا کہ یہ تو میرے داماد کا گھر ہے، جہاں بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی کر رکھی تھی۔ جب بیٹی نے اپنے باپ اور بہن کو اس حالت میں دیکھا تو بہت روئی اور ان کو اندر لے گئی۔ تھکا ہارا بادشاہ جب سونے لگا تو اس کی نظر چھت پر لگے ایک فانوس پر پڑ گئی۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو فانوس کو ایک دیمک نما کیڑا کھا رہا تھا۔ بادشاہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا کہ کہیں فانوس میرے اوپر ہی نہ آ جائے۔ دیوار پر غور کیا تو ادھر بھی کیڑے تھے جو کمرے میں موجود ہر چیز کو دیمک کی طرح کھا رہے تھے۔ بادشاہ نے شہزادی ہانیہ کو نیند سے بیدار کیا اور اس سے کہا کہ میں اپنی منحوسیت اپنی بیٹی کے گھر نہیں پھیلا سکتا، تم ادھر ہی ٹھہر جاؤ، میں اور کہیں چلا جاتا ہوں۔ مگر شہزادی نے کہا میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر دونوں آدھی رات کو ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صبح کی اذان کے وقت دونوں باپ بیٹی کو ایک جھونپڑی نظر آئی جس کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا۔ بادشاہ جھونپڑی کے اندر داخل ہو گیا تو ایک درویش بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے درویش کو سلام کیا تو درویش نے کہا تم نے خواب میں عورت کو آج ہی بلا کر اچھا کیا، اگر کل بلاتے تو مشکل میں پھنس جاتے۔ بادشاہ درویش کی بات سن کر حیران ہوا۔ پھر درویش نے کہا کہ تم نے خواب میں جو عورت دیکھی تھی وہ اصل فروش تھی جو بر وقت لے کر پوچھتی تھی کہ آج آؤں یا کل۔ شہزادی ہانیہ جانتی تھی کہ بڑھاپے میں اگر آپ پر کوئی آزمائش آ جاتی تو آپ برداشت نہ کر پاتے، اس لیے آپ کی بیٹی نے آپ کو مشورہ دیا کہ اسے ابھی آنے کا کہہ دو۔ مگر اب تمہارے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ برا وقت آپ پر ختم ہونے والا ہے۔ آپ کے وزیر نے فوج کو دوبارہ اکٹھا کیا ہے اور دشمن فوج پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے دشمن فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ وزیر آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس مشکل وقت سے نجات ملی۔ بادشاہ اور شہزادی محل میں پہنچی تو شاندار استقبال کیا گیا۔ کسی بھی مشکل گھڑی میں آ کر صبر سے کام لیا جائے تو اچھا وقت ضرور آ جاتا ہے۔ مشکل وقت خدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔